بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوستوں نے سوال پوچھا تھا کہ استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ بتا دیں۔ استخارہ کے بارے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ بھی کیا جائے گا اس ویڈیو میں۔ استخارہ کا لفظی معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اپنے معاملات میں اللہ سے خیر طلب کریں، استخارہ کریں۔ آج کل ہمارے زمانے میں استخارہ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، جبکہ استخارہ کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنا، خیر معلوم کرنا نہیں۔ استخارہ کی جو دعا ہے، مسنون دعا، اس کے جو صیغے ہیں وہ سارے متکلم کے ہیں کہ اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ تو استخارہ اصل تو یہ ہے کہ انسان خود کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو گناہ گار ہیں تو ہم کیسے کریں، ہمیں طریقہ معلوم نہیں۔ تو یاد رکھیں، استخارہ کے کرنے کے لیے نیک یا گناہگار ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، بس وہ اس کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کریں، اس میں نیک اور گناہگار ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور کسی دوسرے سے استخارہ کرانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام خود موجود تھے، آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ تو کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو، بلکہ آپ علیہ السلام انہی کو استخارہ کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ استخارہ کیا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بہت ساری جو ہماری زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، ہم کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، شادی کا معاملہ ہے، کاروبار کا، نوکری کا، جو بھی ایک نیا سٹیپ ہم اٹھانا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں خیر اور شر دونوں کے ہمارے سامنے آپشن موجود ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو اس کے اندر اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے۔ یہ اپنا ذاتی معاملہ ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ جاہل لوگوں نے وہ ٹی وی پر، ریڈیو پر استخارے شروع کرائے ہوئے لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں، اس پر معاوضہ لیا جاتا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، ان پر آپ نہ جائیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کے پڑھیں، اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے، آپ کو جو دعائیں جو کتاب ہیں، دعاؤں والی جو کتابیں ہیں، نماز کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو وہ دعا مل جائے گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، یہاں سے شروع ہوتی ہے، تھوڑی لمبی دعا ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ وہ دعا پڑھیں۔ بس اس کے لیے یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں وقت بھی مکروہ نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ اور دوسرا جو غلط فہمی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے عشاء کے بعد کا ہونا ضروری ہے، پھر سونا ضروری ہے، پھر خواب کا آنا ضروری ہے۔ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں۔ خواب کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کے اندر جہاں پہ ان ھذا الامر، جہاں پہ یہ لفظ آئے گا، اس پر آپ اپنی جو مراد ہے، جو نیت ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ اپنے دل میں سوچ لیں، اور یہ استخارہ ہے۔ اس کے بعد جو بھی جس طرف آپ کا رجحان جاتا ہے، جس طرف جو بات آپ کے دل میں آ جاتی ہے، وہی استخارہ ہے، وہی اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ اب یہ آپ نے کرنا کتنے دن ہے؟ جو مسنون ہے وہ 3 دن سے 7 دنوں تک یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس میں جو بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوگی وہ آپ کے دل میں آ جائے گی۔ اور اگر نہ آئے، یہ ضروری بھی نہیں ہے، اگر نہ آئے تو آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے جو آپ کا اپنا جو اعتماد والا آدمی ہے، آپ اس سے مشورہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان مشورہ کرتا ہے یا استخارہ کرتا ہے اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کام جو ہو جاتا ہے اس میں اس کو تھوڑی سی دقت اور مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو استخارہ کرنا یا دوسرا کام ہے اپنے کسی اعتماد والے آدمی سے مشورہ کرنا۔ اگر آپ کو استخارہ میں کوئی بات سامنے نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سے مشورہ کر
کر لیں. دوسرا کام مشورہ کرنا ہے تو لوگوں سے استخارہ کرانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی کراتا ہے تو اس میں گناہ بھی نہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.